السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی تؤفکون۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 215 نمبر کی کلاس ہے، جس میں سورہ یونس کی آیت نمبر 34 سے 53 میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کروں گا، اس کی تدبر کی آیات کو بیان کروں گا اور عمل کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ آج کی آیات میں اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ میں نے کل آپ کو ذکر کیا تھا، کل آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ رب العالمین نے توحید اور عقیدے کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ ان آیات میں ہمیں سمجھایا ہے، شرک کے نقصانات کو بتایا ہے اور شرک کے عذاب کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے آج کی آیات کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جیسا کہ کل آخری جو ہم لوگوں نے تلاوت کی اس میں اللہ نے ایک سوال کیا تھا کہ بتاؤ زندگی موت دینے والا کون، بتاؤ زندے سے مردے کو، مردے سے زندہ کو پیدا کرنے والا کون، بتاؤ آنکھوں کا کان کا مالک کون۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ آج کہتا ہے قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، بتاؤ کیا تمہارے شریک جن کو تم اللہ کے علاوہ شریک کرتے ہو، کیا کوئی ایسا ہے جس نے پہلی مرتبہ تخلیقات کی ہے اور دوبارہ بھی کرنے والا ہو، دنیا کو بنایا ہو، آسمان کو بنایا ہو، انسان کو بنایا ہو اور دوبارہ بنانے کی طاقت رکھتا ہو؟ ایسا کوئی معبود ہے؟ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے پہلی مرتبہ تخلیق کی اور وہی دوبارہ کرنے والا ہے۔ تو تم کہاں پھیرے جا رہے ہو، تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو، کیوں تم نے حق کا راستہ چھوڑ دیا ہے؟ قل هل من شرکائکم، یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیے کنٹینیوسلی کویشچنز کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے کہ کہہ دیجئے کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے؟ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، اللہ رب العالمین ہی حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور اگر وہ حق کی ہدایت نہ دے تو کون ہے جو حق کی ہدایت دینے والا؟ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے، اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے کہ بتائیے وہ جو ہدایت دینے والا ہے اس کی پیروی کرو گے یا جو خود کسی کی ہدایت پر ہے اس کی پیروی کرو گے؟ یعنی اللہ تو ہدایت دینے والا، اللہ راستہ بتانے والا، اللہ زندگی گزارنے کے طریقے بتانے والا، تو جو بتانے والا اس کی عبادت کرو گے، اس کی پیروی کرو گے، یا اس کی کرو گے جو خود کسی اور پہ راستے پر چل رہا ہے؟ اللہ نے اسے پیدا کیا، پہلے نہیں تھا، پھر مر بھی گیا، سب کچھ ہوا، اس کو مانو گے، اللہ تعالیٰ کو مانو گے؟ فما لکم کیف تحکمون، کیا تمہارا معاملہ، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان میں سے زیادہ تر لوگ صرف گمان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور گمان جو ہے حق کے سامنے کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے جو یعنی تم عمل کرتے ہو ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو صرف گمان ہے بس ان کا، باپ دادا نے کہا ان کی عبادت کرو، ان کی کرنے لگے، ان کو سفارشی بناؤ، ان کو بنا لیا، ان کا وسیلہ لگاؤ، ان کا لگا لیا، یہ سب گمان ہے، حق نہیں ہے، سچ نہیں ہے۔ سچ تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتائے اور اللہ کے نبی اس کی حدیث میں تفصیل بتا دیں۔ اس کے بعد کہا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى، اور اس قرآن کے لیے نہیں ہے کہ اسے لے گڑھ دیا جائے اللہ تعالیٰ کے سوا، لیکن یہ تو ایک تصدیق ہے، یعنی اسے بنانے والا، اسے یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اسے بنانے والا نہیں ہے، کسی اور نے، انسان نے اسے نہیں بنایا ہے، گڑھا نہیں ہے۔ لیکن اس قرآن کی خاصیت کیا ہے؟ یہ اپنے سامنے موجود چیزوں کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن کی خاصیت کیا ہے؟ انجیل میں جو تفصیل آئی ہے وہ بتاتا ہے، زبور میں جو آئی وہ بتاتا ہے، تورات میں جو آئی وہ بتاتا ہے، یعنی پرانی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے اور مسائل کو کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ اب قرآن کی خاصیت بتا رہا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کفار مکہ کا قرآن پر بھی بڑا اعتراض تھا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کے نبی نے خود سے گڑھ لیا ہے، آپ اپنی طرف سے بتا رہے ہیں، کاہنوں اور نجومیوں سے لے کر آئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن کو ایک چیلنج کی طرح پیش کر رہا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، وہ حق ہے، وہ پرانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اسے گڑھ لیا ہے؟ تو آپ کیا کیجئے، قل فاتوا بسورۃ مثلہ، تم اس جیسی ایک صورت لا کر دکھا دو، تم جس کی چاہو مدد لے لو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو، یعنی تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ قرآن بنایا ہے تو تم بھی عربی جاننے والے ہو، لاؤ ایک صورت ایسی بنا کر تو دکھاؤ۔ لیکن یہ لوگ کر نہ پائے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ ان لوگوں نے ایسی چیز کی تکذیب کی جس کو وہ علم سے حاصل بھی نہیں کر پائے، علم سے احاطہ بھی نہیں کر پائے، یعنی بنا جانے ہی انہوں نے اسلام کا انکار کر دیا۔
वलम्मा यातिहिम तावीलहु, और जब उनके पास उसका फैसला आ जाएगा, कज़ालिका कज़्ज़बा अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले लोगों ने भी इनकार किया। तो आप देखिए उन जालिमों का अंजाम क्या हुआ। यानी इससे पहले भी नबी आए, नबी की किताबों का जब लोगों ने, नबी की बातों का जब लोगों ने इनकार किया तो अल्लाह ने उनको कैसा अजाब दिया, इस पर लोगों को गौर करना चाहिए। वमिनहुम मन युमिन बिही वमिनहुम मन ला युमिन, कुछ लोग इस पर ईमान रखते हैं और कुछ कुरान पर ईमान नहीं रखते हैं, और अल्लाह ताला ज्यादा जानता है फसाद मचाने वालों को। वइन कद्दबूक, अगर वो आपकी तकजीब करते हैं तो आप बस इतना कह दीजिए, मेरे लिए मेरा अमल, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल, अंतुम बरीऊना मिम्मा अमल, मैं जो कर रहा हूं उससे तुम बरी और तुम जो कर रहे हो उससे मैं बरी, मिम्मा तामलून, जो तुम कर रहे हो। यानी अब आपने इनको दावत दे दी, इनको समझा दिया, इनको हक बता दिया, अब आप बारात का इजहार कर लो कि अब मेरे बताने के बाद भी जो तुम शिर्क कर रहे हो ना वो तुम्हारा अमल है, मैं तौहीद पर हूं, मेरा अमल है, मेरे साथ मेरा अमल, तुम्हारे साथ तुम्हारा अमल, तुम्हें तुम्हारे अमल का हिसाब देना, मुझे मेरा अमल का हिसाब देना है। यानी जब दावत का काम पूरा हो जाए तो एंड में दाई को ये बात बोल देना चाहिए। वमिनहुम मन यस्तमिऊना इलैक, अब उसके बाद अल्लाह ताला एक नई बात बता रहा है कि हर सुनने वाला समझे ये जरूरी नहीं, हर देखने वाला समझ जाए ये जरूरी नहीं। अल्लाह ताला बताते हुए इरशाद फरमाता है कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनते हैं। अफअन्ता तुस्मिउस्सुम, क्या आप बहरों को सुना सकते हैं? वलौ कानू ला याकिलून, जबकि वो अकल नहीं रखते हैं। यानी सुन तो रहे हैं पर सुनना किसी काम का नहीं। वमिनहुम मन यंजुरु इलैक वयंजुरु इलैक, और उनमें से कुछ लोग आपको देख रहे हैं। क्या आप अंधे को दिखा सकते हो? वलौ कानू ला युबसिरून, जबकि वो देख ही नहीं रहे हैं। यानी वो आपको देखते हैं पर उनको फर्क नहीं पड़ता, वो आपको सुनते हैं पर फर्क नहीं पड़ता। ये सुनाना, ये मानना, ये कहलवाना, ये अल्लाह की तौफीक से होता है। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नासा शैआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी पर कुछ भी जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग अपने आप पर जुल्म करते हैं। वयौम यहशुरुहुम, और जब अल्लाह ताला सबको हशर में जमा करेगा, कअल्लम यलबसू इल्ला साअतम मिनन नहार, उन्हें ऐसा लगेगा कि बस वो तो कुछ घड़ी, यानी एक घड़ी दिन में जन्नत पे रहकर आए हैं। जन्नत को भूल जाएंगे, जन्नत की नेमतों को भूल जाएंगे, सालों साल को भूल जाएंगे। एक घड़ी मैदान महशर में जब वो आएंगे ना, हौलनाकी देखकर सब दुनिया भूल जाएंगे। यतआरफून बैनहुम, आपस में एक दूसरे को पहचानेंगे। कद खसिर अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइ अल्लाह, यकीनन घाटा उठाया उन लोगों ने जिन्होंने अल्लाह ताला से मुलाकात का इनकार किया। वमा कानू मुहतदीन, और ना वो हिदायत के रास्ते पर आए। वइम्मा नुरियन्नका बअदल्लज़ी नइदुहुम, उनमें से अगर कुछ चीज हम आपको दिखा दें जिसका हम वादा कर रहे हैं, या हम आपको उससे पहले वफात दे दें, तो हमारी ही तरफ लौट कर आना है। और उसके बाद अल्लाह ताला गवाह है उनके अमलों के ऊपर। यानी अल्लाह के नबी कुफ्फारे मक्का जो ये बुरे अमल कर रहे हैं ना, इनका कुछ अजाब तो हम आपके सामने भी दिखाएंगे। और अगर हमने आपको उठा लिया, यानी आपका इंतकाल भी हो गया, तब भी लौट कर तो अल्लाह ही के पास इनको आना है ना। अल्लाह ताला वहां पर इनको बदला देगा। अब यहाँ पर अल्लाह ताला अल्लाह के नबी को जरा तसल्ली दे रहा है कि अगर आपकी नहीं मान रहे ना, टेंशन मत लीजिए। या तो दुनिया में इनका अंजाम आप देखोगे, और आपने देखा, बदर में देखा, उहुद में देखा, खंदक में देखा, फतेह मक्का में देखा, कुछ का देखा। और जिनका नहीं देखा उनका अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला बताएगा, क्योंकि सबको अल्लाह ताला की तरफ लौटकर आना है। वलिकुल्लि उम्मतिन रसूल, हर उम्मत के लिए एक रसूल हैं। फैज़ा जा रसूलहुम, जब उनके पास उनके रसूल आ जाते हैं तो हक के साथ फैसला हो जाता है और उन पर जुल्म नहीं किया जाता। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी कौम को जुल्म करके नहीं उठाता, ख़त्म नहीं करता, जब तक कि उनके पास रसूल ना आ जाएं, दलीलें ना आ जाएं, किताब ना आ जाएं, अल्लाह की बातें ना आ जाए, तब तक अल्लाह ताला किसी को ख़त्म नहीं करता। नबी आना, रसूल आना, जैसे आज हमारे पास अल्लाह के नबी आए, क्यों? क्योंकि आपकी तालीमात हमारे पास मौजूद, आपकी किताबें हमारे पास मौजूद, आपकी बातें हमारे पास मौजूद, मतलब हमारे पास रसूल मौजूद हैं। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है वयक़ूलून मता हाज़ल वअद, और वो कहते हैं कि कब है ये वादा, यानी क़यामत कब आएगी। इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो, यानी सच्चे हो तो ज़रा लाकर अजाब दिखाओ, क़यामत दिखाओ, जहन्नम दिखाओ, ये सब दिखाओ। उसके बाद अल्लाह के नबी बड़े प्यारे अंदाज में ये बताते हैं कि कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अ ज़र्रम वला नफ़अ, कह दीजिए कि मैं तो अपने आप के लिए भी नुकसान और नफ़े का मालिक नहीं हूँ, सिवाय उसके जो अल्लाह चाहे। लिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर उम्मत का एक वक्त होता है, और जब वक्त आ जाता है तो एक साथ, एक लम्हा ना आगे जाता है ना पीछे जाता है। यहाँ पर अल्लाह के नबी ने देखिए कितने प्यारे अंदाज में हमें अकीदा सिखाया। अल्लाह के नबी अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं तो खुद के लिए भी नफ़े नुकसान का मालिक नहीं हूँ, यानी अपने आप को कोई फ़ायदा पहुँचा लूँ ये मेरी ताकत नहीं, अपने आप को नुकसान से बचा लूँ ये मेरी ताकत नहीं है, तो अल्लाह करता है, अल्लाह करने वाला है, मैं किसी भी चीज़ का मालिक नहीं हूँ। आज लोग हमारे यहाँ कितना गुलू करते हैं अल्लाह के नबी की शान में, आपकी शान को कितना ज़्यादा बढ़ाते हैं, अल्लाह तक पहुँचा देते हैं। अल्लाह के नबी उस गुलू का इनकार कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे तो मेरी ज़ात की भी ताकत नहीं दी है।
اس کے بعد ارشاد فرمایا قل ارائیتم ان اتاکم عذابہ، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے دن میں رات میں، یعنی اللہ کا عذاب اگر اچانک آ جائے، کس چیز کی تم مجرم لوگ جلدی کر رہے ہیں؟ کس چیز کی جلدی کر رہے ہو؟ کیوں تمہیں عذاب اتنی جلدی چاہیے؟ اچانک کبھی دن میں آ جائے تو، اچانک رات میں آ جائے تو، کیونکہ اللہ کے نبی کو بڑا پریشان کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ تکلیف دیا کرتے تھے، بار بار کہا کرتے تھے کہ ہم پر عذاب لے کر آؤ، اگر تم سچے ہو قیامت قائم کر کے دکھاؤ، اگر تم سچے ہو ایسا کرو ویسا کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ کس چیز کی جلدی کر رہے ہو؟ اگر اللہ کا عذاب آ گیا نا، پریشانی اور تکلیف کے اندر تم لوگ آ جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا اثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا یہ وہ ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے؟ یعنی کیا یہ وہ ہے کہ جب واقع ہو جائے گا تب ایمان لاؤ گے؟ الان وقت کنتم به تستعجلون، کہ اب تم ایمان لا رہے ہو جس کے بارے میں تم جلدی کر رہے ہو آنے کے بعد؟ یعنی جب قیامت کو دیکھو گے تب ایمان لاؤ گے کیا؟ تب ایمان لانا کسی کام کا نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس وقت تمہارے ایمان کو قبول نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول اس وقت نہیں کرے گا۔ ثم قیل للذین ظلموا، اور اس کے بعد کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا کہ ہمیشگی کے عذاب کو چکھو، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، اور تم اسی چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے تمہیں جس کو تم نے کمایا ہے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ ہوا، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا یہ حق ہے؟ کل کہہ دیجئے کہ ای و ربی، میرے رب کی قسم، یعنی رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ حق ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ تم جو اللہ سے عذاب مانگ رہے ہو نا، قیامت مانگ رہے ہو نا، اگر آ گئی تو تمہاری توبہ پھر اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر بڑے پیارے انداز میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ جب قیامت آئے گی نا تو تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہوگی، جو تکلیف آئے گی نا تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہوگی۔ اور اینڈ میں اللہ کہتا ہے کہ اس کے بارے میں تم جلدی کر رہے تھے، یہ ہے وہ قیامت، یہ ہے وہ عذاب جس کے بارے میں تم لوگ جلدی کر رہے تھے۔ یہ تو ہوا ترجمہ، جس کے اندر الحمدللہ توحید کا تذکرہ آیا آپ کے سامنے، عقیدے کا ذکر آیا آپ کے سامنے، قرآن کی فضیلت آئی آپ کے سامنے، پھر میدان محشر کا تذکرہ آیا آپ کے سامنے، پھر اللہ کے نبی کو تھوڑا سکون اور اطمینان جو دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ آیا الحمدللہ آپ کے سامنے، تاکہ اللہ کے نبی تسلی محسوس کریں، اللہ کے نبی سکون محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو یہاں پر ذکر کیا۔ اب اس کے بعد ترجمے کے بعد ہمارا نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے مشکل الفاظ۔ من یبدأ، who begins، کس نے شروع کیا، کس نے پہلی مرتبہ بنایا، کس نے ابتدا کی؟ تو فکون مطلب they deluded، یعنی وہ پھیر دیے گئے، ہٹا دیے گئے، راستے سے بھٹکا دیے گئے۔ افتراہ، he interpreted، یعنی اس نے اپنی طرف سے بنایا ہے، اپنی طرف سے گڑھا ہے۔ بریون مطلب ڈس ایسوسیٹ، یعنی میں برات کا اظہار کر رہا ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، کوئی سروکار نہیں۔ یہدی، گائیڈس، وہ ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ سمون کہا جاتا ہے ڈیف کو، اور عمیون کہا جاتا ہے بلائنڈ کو۔ سم مطلب ہوتا ہے بہرا، اور عمیون مطلب یا عمیون مطلب ہوتا ہے اندھا۔ لم یلبثوا مطلب they had not remained، کہ وہ کچھ بھی نہیں رہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں گزارا، بس آئے اور سب کچھ ختم ہو گیا، ان کو ایسا لگے گا دنیا میں ہم رہے نہیں۔ نرینک، وی شوز یو، ہم آپ کو دکھائیں گے۔ مرجعہم، their return، ان کا لوٹنا۔ وعد کہا جاتا ہے پرومس کو، وعدے کو۔ ضرن مطلب ہارم، اور نفعن مطلب بینیفٹ، فائدہ۔ ضرن مطلب نقصان، اور نفعن مطلب فائدہ۔ یستاخرون مطلب کہ اللہ رب العالمین ان کا جو وقت آ جائے گا نا، اس وقت کو اللہ رب العالمین پوسٹپون نہیں کرے گا، آگے نہیں بڑھائے گا۔ اور یستقدمون مطلب ہیسٹن، نہ جلدی ہوگا نہ بعد ہوگا، جو ہے اسی وقت پر موت قیامت سب آئے گی، اس میں کچھ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ یستعجل مطلب ہی امپیشنٹ، وہ جلدی کر رہا ہے، اس کا پیشن نہیں رہ پا رہا، وہ جلدی کر رہا ہے۔ اثم از اٹ دیٹ، کیا یہ وہ ہے، کیا یہ وہ ہے قیامت؟ عذاب الخلد کا مطلب ہوتا ہے پنشمنٹ آف ایٹرنیٹی، ہمیشگی کی سزا، ہمیشگی کی سزا کو عذاب الخلد کہا جاتا ہے۔ یستنبئونک، they asked you، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، موت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی آپ انہیں بتائیے۔ یہ تو ہوئے کچھ مشکل الفاظ۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے تدبر۔ آج کی آیات پر ہم نے کیا غور کیا ہے، آج کی آیات پر ہمیں کیا غور کرنا چاہیے؟ نمبر 1،
دعوت دینے کا طریقہ سوال بھی ہوتا ہے. یعنی جب آپ کسی کو دعوت دے رہے ہو نا دین کی، تو آپ سوال کے ذریعے بھی دعوت دے سکتے ہو. جیسے ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ وضو صحیح نہیں بنا رہا ہے، آپ اس سے پوچھو بھائی وضو کا طریقہ مجھے بتائیے کیسے وضو ہوتا ہے. وہ آپ کو بتائے، پھر آپ بتاؤ نہیں بھائی اس کے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے. سوال کے ذریعے بھی دعوت ہوتی ہے، کوشچنس کے ذریعے بھی آپ دعوت دے سکتے ہیں. یہاں پر اللہ سوالوں سے دعوت دے رہا ہے نا. کہیے یعنی بتائیے کیا کوئی ہے پیدا کرنے والا، بتائیے کوئی ہے روزی دینے والا، بتائیے کوئی ہے بارش برسانے والا، بتائیے بتائیے بتائیے. اللہ سوال پوچھ رہا ہے. اللہ کا سوال کا مقصد جواب تم بتاؤ گے نہیں، اللہ تو سب جانتا ہی ہے. اللہ تعالیٰ سوال کے ذریعے تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنا دماغ کھولو، اپنے دماغ میں سوال کو پیدا کرو، اور یہ جواب توحید پر تمہیں لے آئے، عقیدے پر تمہیں لے آئے، صحیح دین پر تمہیں لے آئے. اس لیے اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے. تو دعوت کا ایک انداز سوال بھی ہوتا ہے. نمبر 2، عبادت کے لائق وہی ہے جو پیدا کر سکے، دنیا چلا سکے اور مار سکے. 3 چیزیں اللہ نے بار بار ریپیٹ کی. اس نے پیدا کیا، وہ امور چلاتا ہے، وہ موت دے گا. یہ 3 چیز کرنے کی طاقت ہونا تبھی کوئی معبود بن سکتا ہے، تبھی کوئی رب بن سکتا ہے، تبھی کوئی شریک اور ساتھی تم کسی کو کھڑا کر سکتے ہو کہ اس نے دنیا کو بنایا ہو، آپ کو پیدا کیا ہو، آپ کی زندگی چلائی ہو، آپ کا کاروبار چلایا ہو، اور اینڈ میں آپ کو موت دی ہو. زندگی موت کا جو مالک ہے یقیناً وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. نمبر 3، ہدایت دینے والا، راستہ دکھانے والا ہی عبادت کے لائق ہے. جو کسی اور کے راستے پر چلے وہ عبادت کے لائق نہیں. جو ہدایت دے، جو راستہ دکھائے وہ عبادت کے لائق ہے، نہ کہ وہ جو خود کسی اور کے راستے پر چلے. آپ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی معبود ہیں وہ کسی اور کے راستے پر تو چل رہے ہیں نا. کسی اور نے انہیں پیدا کیا، کسی اور نے انہیں زندگی دی، کسی اور نے انہیں کھانا دیا، کسی اور نے انہیں کپڑا دیا، وہ مر گئے قبر میں چلے گئے، کسی اور نے انہیں موت دی. اور وہ کون؟ اللہ رب العالمین. تو جو ہدایت دے، جو راستہ بتائے وہ عبادت کے لائق، وہ لائق نہیں جو خود کسی اور کے راستے پر چلے. اس کی زندگی کسی اور کے ہاتھ میں، اس کی موت کسی اور کے ہاتھ میں، اس کا چلنا پھرنا کسی اور کے ہاتھ میں. وہ اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتا. جو خود کسی اور کے راستے پر چل رہا ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. نمبر 4، مومن کو صرف قرآن و سنت کی پیروی کرنا چاہیے، نہ کہ عقل کی. مومن کس کی پیروی کرے؟ قرآن اور سنت کی. جو اللہ نے کہہ دیا وہ میں مانتا ہوں، جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا میں مانتا ہوں، میں اسی کی اتباع، اسی کی پیروی کرتا ہوں، اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہوں. جو اللہ نے کہہ دیا، جو قرآن میں بتا دیا. مومن قرآن کو اپنی زندگی مانتا ہے، مومن حدیث کو اپنی زندگی مانتا ہے، نہ کہ اپنی عقل کو. ورنہ بہت سارے جاہل ہمارے یہاں ہیں نا جو عقلوں کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. ان کی عقل میں آئے تو حدیث مانتے، نہیں تو نہیں مانتے. ان کی عقل میں نہیں آئے تو قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں. تو اسلام میں بنیاد عقل نہیں، اسلام میں بنیاد قرآن و سنت ہے. نیکسٹ نمبر 5، کسی کے غلط ہونے پر بھی فوراً سزا نہ دو بلکہ انتظار کرو. کوئی غلط ہے آپ کے سامنے، آپ جانتے ہو وہ غلط ہو، تو کیا ضروری ہے اس کو سزا دو؟ تھوڑا انتظار بھی کیا کرو، تھوڑا وقت بھی دیا کرو، بدلنے کا موقع دیا کرو، سدھرنے کا موقع دیا کرو، اپنے آپ کو بہتر بنانے کا موقع دیا کرو. غلط ہونے پر فوراً سزا نہیں دی جانا چاہیے. جیسا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اس کے بعد بھی کہہ رہا ہے قیامت تک کی مہلت ہے، ابھی موت تک کی مہلت ہے، ابھی موت تک کا تمہیں انتظار ہے. جبکہ وہ شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ غیروں کی پرستش کر رہے ہیں، بت پرستی کر رہے ہیں، کعبہ میں بت رکھ رہے ہیں. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے، انتظار کرنے کا موقع دے رہا ہے تاکہ بندہ توبہ کر پائے. تو ہمیں بھی اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے کہ بہت جلدی فیصلے نہ لیں بلکہ انتظار کریں. کسی کی غلطیوں پر فوراً نافذ نہ کریں بلکہ اسے وقت دیں سدھرنے کا اور اپنے آپ کو بدلنے کا. نیکسٹ نمبر 6، قرآن کا نازل کرنا اللہ کا انعام ہے. یقیناً یہ بہت بڑا انعام ہے. ہم یہ انعامی تو پڑھ رہے ہیں نا، ہم قرآنی تو پڑھ رہے ہیں نا. قرآن کا نازل کرنا اللہ کا انعام ہے. ایک تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تھیسس کے طور پر قرآن دے دیا اور پریکٹیکل طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. یہ پڑھو یہ عمل دیکھو، یہ پڑھو یہ عمل دیکھو، جو انہوں نے کیا ویسا عمل کرو. ان دونوں کے مجموعے کو تو دین کہا جاتا ہے. اور یقیناً مومن کو اللہ کی اس نعمت کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے قرآن والا بنایا، اللہ نے مجھے قرآن دیا، اللہ نے مجھے وہ کتاب دی جو کتاب ہدایت ہے، اللہ نے مجھے وہ کتاب دی جو میری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، حلال حرام صحیح غلط جنت تک کا ہر راستہ اللہ نے مجھے بتایا. یہ اللہ کی یقیناً بہت بڑی ہمارے اوپر نعمت ہے. نمبر 7، قرآن میں اللہ نے
ہر مسئلے کا حل بتایا ہے، ہر پریشانی کا حل بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تفصیل الکتاب، یہ تفصیل بیان کرنے والی کتاب ہے، یہ ڈیٹیل بیان کرنے والی کتاب ہے۔ حلال، حرام، صحیح، غلط، زندگی، موت، رب کی رضا، جنت، جہنم، ہر مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر بتایا ہے یا بیان کیا ہے۔ تو یقیناً یہ جو قرآن ہے نا، اس میں ہر مسئلے کا حل ہے، قرآن میں ہر پریشانی کا حل ہے۔ چاہیے کہ بندہ جھک کر، رو کر، گڑا کر اللہ رب العالمین سے اپنے لیے مدد مانگے۔ نمبر 8، بنا علم کے نہ کسی کی مانو نہ کسی کو جھٹلاؤ۔ یہ 2 اصول ہونا چاہیے زندگی میں، بنا علم کے۔ جب تک بولنے والے کی بات کا علم آپ کو نہیں ہے تب تک نہ قبول کرو اور نہ چھوڑو، نہ لو نہ چھوڑو، بیچ کا راستہ اپناؤ۔ جیسے کسی نے آپ سے کہا، جو آج کل ہمارے یہاں چلتا ہے نا، جھوٹا دین لوگ بہت بولتے ہیں، اس رات میں آپ کو 8 رکعت نماز پڑھنی ہے، ایسے ایسے پڑھو تو آپ جنتی ہو جاؤ گے۔ تو نہ لینے میں جلدی کرو نہ چھوڑنے میں جلدی کرو، بنا علم کے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پہلے علم حاصل کرو۔ انہوں نے آپ کو بتایا، آپ پوچھیے بھائی کہاں سے بتایا ہے، ذرا حدیث بتا دیجئے، کس حدیث میں لکھا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے، وہ جب بتائیں پھر کسی اور سے تحقیق کر لیجئے۔ اگر صحیح ہے قبول کر لیجئے، عمل کر لیجئے، غلط ہے اسے چھوڑ دیجئے، پر تحقیق ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ بنا غور کیے مومن کو کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے، بنا علم کے کوئی عمل مومن کو نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 9، باطل کی عادت ہے وہ جو سمجھ میں نہ آئے اسے جھٹلا دیتا ہے۔ باطل جو ہوتا ہے نا، غلط جو ہوتا ہے نا، اس کو جو سمجھ میں نہیں آتا وہ اس کے حساب سے غلط ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کئی لوگ ہوتے ہیں نا، ارے حدیث تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کی عقل کا فطور ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ارے صاحب یہ جو عقیدہ اور توحید کی باتیں کر رہا ہوں ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے، کیونکہ آپ نے کبھی دین پڑھا نہیں، سنا نہیں، غور نہیں کیا، قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھا، آپ کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ آپ کو اس کے لیے دین کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ پر باطل کا طریقہ کیا ہے؟ اسے جو سمجھ میں نہیں آئے وہ چھوڑ دیتا ہے، جو سمجھ میں آئے وہ لے گا، جو سمجھ میں نہیں آئے اسے چھوڑ دے گا، اسے کوئی لینا دینا نہیں۔ قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، اللہ کے نبی کا کیا فرمان، اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان، اس سے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 10، قرآن پر ایمان اور عمل کی بنیاد پر کامیابی ملے گی۔ 2 شرطیں ہیں، ایمان بھی رکھنا پڑے گا اور عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ نے جو قرآن میں بتا دیا اس کو اپنی زندگی بنانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دے دیا اسے ماننا پڑے گا۔ تو قرآن پر جب تک ایمان اور عمل دونوں نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت نہیں دے گا، کامیابی نہیں دے گا، دنیا میں آسانیاں نہیں دے گا، جب تک کہ ان دونوں پر عمل بھی نہ ہو اور ایمان بھی نہ ہو، دونوں ہونا ضروری ہے۔ نمبر 11، باطل سے براعت کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے ایک انسان آپ کے آس پاس رہتا ہے، رشتہ دار ہے، آپ کا ایسا ہے جو بہت کلوز ہے، شرک کر رہا ہے، آپ اسے بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، نہیں مان رہا ہے، تو اینڈ میں ایک بار برات کا اظہار کر دیا کرو کہ بھائی یہ بات جو حق میں جانتا تھا، جانتی تھی، میں نے آپ کو بتا دیا، اب میں آپ سے بری ہوں، آپ مانو تو ٹھیک، نہ مانو تو ٹھیک، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، میں نے اپنی حجت پوری کر دی، میں نے آپ کو بتا کر اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اس بات پہ برات کا اظہار کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی باطل نہیں مان رہا ہے، آپ کے سمجھانے کے بعد بھی شرک و بدعت نہیں چھوڑ رہا ہے، تو برات کا اظہار کم سے کم کر دینا چاہیے کہ بھائی میں نے اپنی بات بتا دی، اب مانو نہ مانو میں آپ سے بری ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ نمبر 12، ہر سننے والا اور ہر پڑھنے والا حق سمجھ جائے یہ ضروری نہیں۔ یہ بھی بڑی پیاری بات اللہ نے آج بتائی ہے۔ کئی لوگوں کو لگتا ہے صاحب ہم تو بہت مسجد جاتے ہیں، بہت درس سنتے ہیں، بہت تقریر سنتے ہیں، تو سننا آپ کو فائدہ دے رہا ہے، ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں صاحب ہم تو بہت پڑھتے ہیں، بہت کتابیں پڑھتے ہیں، بہت قرآن پڑھتے ہیں، کیا وہ پڑھنا آپ کو فائدہ دے رہا ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ کئی سننے والے جہنم میں جائیں گے اور کئی پڑھنے اور بولنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ سننے سے زیادہ عمل، پڑھنے سے زیادہ عمل ضروری ہے، صرف سننا اور پڑھنا کافی نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں مہینوں مہینوں گھوم کر آئے، الگ الگ شہر میں گئے، ہم نے دین کی دعوت کا کام کیا، دین کو سمجھا۔ اگر آپ نے سنا ہے اور عمل میں نہیں ہے تو یہ دین کسی کام کا نہیں، اور اگر عمل میں ہے اس کا مطلب آپ نے سنا بھی ہے اور عمل کو آپ نے سمجھا بھی ہے۔ نیکسٹ نمبر 13، جب لوگ اللہ کے نبی کا انکار کر سکتے ہیں تو ہم جیسے داعیوں کی کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ سوچئے تو صحیح، اللہ کے نبی کا انداز کتنا پیارا، آپ کا اخلاق کتنا پیارا، آپ انسان کتنے پیارے، آپ کی باتیں کتنی میٹھی، آپ کا انداز کتنا نرم، وہ ہونے کے بعد لوگوں نے آپ کا انکار کر دیا، آپ سے آرگیومنٹ کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے، جھگڑے کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں،
تو میرے اور آپ جس سے داعیوں کی کیا اوقات اور حیثیت ہے، تو ہمیں ٹینشن نہیں لینا چاہیے۔ اگر دعوت دینے پر کوئی ناراض ہو جائے، اگر دعوت دینے پر کسی کو برا لگ جائے، اگر دعوت دینے پر کوئی آپ کا دشمن بن جائے، اگر دعوت دینے پر کاروبار چھن جائے، گھر چھن جائے، مال چھن جائے، پریشانی آ جائے، الحمدللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، کیونکہ دعوت کی بنیاد پر اللہ کے نبی کو بھی ستایا گیا تھا۔ نمبر 14، انسان پر آئی ہوئی پریشانیاں اس کے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اچانک آپ کا کاروبار بند ہو گیا، اچانک آپ کی ترقی ختم ہو گئی، اچانک آپ بالکل اونچائی کے اوپر تھے، اچانک نیچے زمین پر آ گئے، یہ سب آپ کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ ایسے میں انسان کو اپنے عمل پر غور کرنا چاہیے، ایسے میں انسان کو خود کو بدلنے کی کوششیں تیز کر دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض کیوں ہو گیا۔ نمبر 15، دنیا کی ساری نعمتیں مل کر آخرت کے مقابلے میں ایک گھڑی ہے بس۔ 40 سال، 50 سال، 60 سال نعمت، بنگلہ، گاڑی، بینک بیلنس، سب جتنا بھی آپ کے پاس ہے وہ آخرت کے مقابلے بس ایک لمحہ ہے۔ آپ جائیں گے سب بھول جائیں گے، دنیا بھول جائیں گے، سب بھول جائیں گے۔ ایک لمحے کے برابر ہے آخرت کی یہ دنیا۔ سوچو پھر محنت آخرت کے لیے ہونا چاہیے یا دنیا کے لیے ہونا چاہیے۔ نیکسٹ نمبر 16، داعی کو انجام اور نتیجوں میں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دعوت دو، آپ کا کام ہے دعوت دینا، نتیجے میں جلدی مت کرو، ریزلٹس میں جلدی مت کرو۔ اللہ کے نبی نے مکہ بھر دعوت کا کام کیا، سالوں سال مدینہ میں آپ کو رزلٹ ملے تھے، مدینہ جانے کے بعد رزلٹ ملے تھے۔ رزلٹ فوراً نہیں ملتے، ضروری نہیں ہوتا، اس لیے داعی کو دعوت کے بعد صبر کرنا چاہیے، نتیجوں میں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ اسے ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے دعوت دیا، یہ آ جائے، یہ آ جائے، یہ آ جائے، آ جائے، ایک ہفتے کے اندر ساری تبدیلی آ جائے، ایسا ہونا پاسبل نہیں ہے۔ داعی کو دعوت دینے کے بعد صبر کرنا چاہیے۔ نمبر 17، اللہ رب العالمین بنا دلیل کے کسی کو ختم نہیں کرتا، دلیل پہلے بھیجتا ہے۔ یا تو قرآن آئے گا، یا حدیث آئے گی، یا کوئی بتانے والا آئے گا، یا کوئی سمجھانے والا آئے گا، اس کے بنا اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک اور برباد نہیں کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 18، اگر کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے تو فکر نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا انجام طے کرے گا۔ ظالم کے بارے میں کبھی فکر مت کرو۔ کئی لوگ ظلم ڈھا رہے ہیں نا، آج کل ظلم ڈھا رہے ہیں، کمزوروں کو مار رہے ہیں، غریبوں کو پریشان کر رہے ہیں، بے سہاراؤں کو پریشان کر رہے ہیں، تو ان کے انجام کے بارے میں ڈرو مت، اللہ تعالیٰ یقیناً ان کا انجام کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کرے گا، پورا کرے گا، اور یقیناً پورا کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں بڑا پکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو شدت کے ساتھ پورا کرنے والا ہے۔ اس بات پر بندہ مومن کو یقین ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت اچھے فیصلے کرنے والا ہے۔ پوائنٹ نمبر 19، اللہ کے نبی خود اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں، تو پھر کسی اور کو ہم ایسا کیسے مانیں؟ اللہ کے نبی بخشے بخشائے، رسولوں کے سردار، نبیوں کے سردار، مقام محمود کو جانے والے، اعلیٰ مقام، اعلیٰ درجہ، سب اپنی جگہ۔ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ کوئی اور کیسے بول سکتا ہے؟ فلاں بابا صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، اونچے پہنچے ہوئے شخصیت، بزرگ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نفع نقصان کے جب اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں کہہ دیا کہ میں مالک نہیں، تو کسی اور کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہو سکتی۔ پوائنٹ نمبر 20، توبہ کے لیے انتظار مت کرو، جب اللہ نے موقع دیا ہے توبہ کر لیا کرو۔ جیسے ابھی میرے پاس زندگی ہے، صحت ہے، میں کہوں استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر، اللہ میں نادم، اللہ میں شرمندہ، اب نہیں کروں گا، ایسا نہیں ویسا نہیں۔ جب موقع اللہ نے دیا ہے نا، تبھی توبہ اور استغفار کر لو۔ توبہ کے لیے وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخری پوائنٹ نمبر 21 ہے کہ داعی کو کبھی بھی سوالات پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی بڑی بات بولی کہ یہ جو قرآن تم لے کر آئے ہو، یہ تو یہودیوں نے دیا، نصارہ نے دیا، ایسا ہے، تم تو پاگل ہو، تم تو بددین ہو، تم تو مجنون ہو۔ آپ ناراض ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ آپ یہ دیکھا کرتے تھے کہ میری دعوت کتنی قیمتی ہے، ان کا بولنا تو بہت چھوٹا، میری دعوت بہت قیمتی ہے۔ آپ اپنے مشن کو دیکھ کر ایسے وقت پر خاموشی اختیار کیا کرتے تھے۔ اب ہمارا آخری پوائنٹ ہوتا ہے عمل۔ نمبر 1، ہر خبر پر بھروسہ کرنے کے پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ ارے آپ نے سنا ان کے بارے میں، ہم مان لیتے ہیں۔ ارے اس نے ایسا کہا، مان لیتے ہیں۔ اس نے آپ کے بارے میں ایسا بولا، مان لیتے ہیں۔ تحقیق کی، چیک کیا، کہ جب تک کسی چیز کی کنفرمیشن تمہارے پاس نہ آ جائے تب تک اس خبر پر یقین مت کیا کرو۔ نمبر 2، اتباع قرآن و سنت کو اپنی زندگی بناؤ۔ قرآن کی اتباع، قرآن کی پیروی، حدیث کی پیروی، اس کو اپنی زندگی بناؤ۔ نمبر 3،
غلط لوگوں کی صحبت چھوڑ دو، برے لوگوں کی صحبت چھوڑ دو، جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہا نا میں تم سے بری ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں، برے لوگوں سے دور ہو، ورنہ یہ آپ کو نشے کا عادی بنائیں گے، گناہ کا عادی بنائیں گے، حرام کا عادی بنائیں گے، اس لیے برے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ نمبر 4، میدان محشر کے منظر کو یاد کرو۔ اللہ نے کتنی ڈیٹیل میں یہاں پر بتایا ہے نا، میدان محشر کا منظر، آخرت کا منظر، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں بندے کو غور کرنا چاہیے۔ نمبر 5، نبی کا مقام سمجھو۔ اللہ نے جو آپ کو مقام دیا ہے نا بہت اونچا مقام ہے، اس مقام سے زیادہ انہیں آگے بڑھانے کا ڈر یا آگے بڑھانے کی ضد یا کوشش نہیں ہونا چاہیے۔ آخری ہمارا پوائنٹ ہے نمبر 6، اللہ کے عذاب سے ڈرو اور توبہ کرو۔ توبہ، استغفار، معافی، نماز، صدقہ، خیرات، جو اللہ نے طاقت دی ہے وہ کر کے رب کو راضی کرنے کی کوششیں بندہ مومن کو کرنا چاہیے۔ الحمدللہ انہی باتوں پر ہماری تقریباً آج کی آیات نمبر 34 سے 53 تک مکمل ہوتی ہے۔ جو اہم باتیں آپ کے سامنے میں لا سکتا ہوں کوشش کر کے لا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے میزان حسنات میں ان نیکیوں کو داخل فرما دے۔ جب تک زندہ ہیں ایمان کی زندگی عطا فرمائے، جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔